اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین الحمد للہ منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريق من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 49 اور 50 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک باز کہتے ہیں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جسے چاہے پاک باز بنا دے، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے ایک ریشہ کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ کھلا گناہ انہیں رسوا کرنے کے لیے کافی ہے۔ ناظرین، خود ستائی بہت بڑا گناہ ہے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک باز کہتے ہیں؟ یعنی یہود اپنی اعتقادی، اخلاقی اور عملی خرابیوں کے باوجود اپنے آپ کو مقدس اور پاک باز یقین کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم تو اللہ تعالیٰ کے فرزند اور اس کے لاڈلے ہیں، جنت ہماری جاگیر ہے، جو جی میں آئے کرتے رہیں گے، ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوں ہی شیخی بگارنے اور اپنے تقدس کے قصیدے پڑھنے سے کچھ نہیں بنے گا۔ پاک و مقدس تو وہ ہے جو بارگاہ خداوندی میں مقدس ہے۔ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جسے چاہے پاک باز بنا دے۔ علامہ ابو نعمان سیف اللہ خالد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں یہود و نصارہ کی مذمت کی گئی ہے، جو ہمیشہ اپنی پاکی بیان کرتے تھے اور اپنے آپ کو مقدس و معصوم سمجھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور محبوب ہونے کا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ ان کی تردید یہاں پر فرمائی گئی ہے کہ کسی کو پاک باز انسان قرار دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پہلے اسے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، پھر اس کے نتیجہ میں اس کا تزکیہ وہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کی تعریف میں خصوصاً سامنے ہو یا مبالغہ کے ساتھ ہو منع فرمایا ہے، جیسا کہ حضرت ابو بکرہ بن مسروح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزر ہوا۔ ایک شخص کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نام ذکر کیا گیا تو ایک آدمی نے اس کی تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا 3 مرتبہ فرمایا۔ پھر کہا اگر کسی کے لیے اپنے بھائی کی تعریف کرنا ضروری ہی ہو تو یوں کہے میں اسے ایسا سمجھتا ہوں، اگر واقعی اس میں خوبیاں پاتا ہو تو اس کا حساب کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ ناظرین، منہ پر تعریف کرنے والوں کا مقصد عام طور پر اپنے ممدوح کی مبالغہ آمیز ناجائز تعریف اور خوشامد وغیرہ کرنے سے اس کے ناجائز طور پر مالی فائدہ حاصل کرنا ہے یا ان کی نظر میں بلند مقام حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یہ عمل اخلاقی طور پر غلط ہے۔ حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم تعریف کرنے والوں کے چہروں پر خاک ڈال دیں۔ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث درج ہے۔ چہروں پر خاک ڈالنے کا مطلب واضح ہے کہ تعریف کرنے والے شخص کے منہ پر مٹی ڈال دی جائے، جس طرح راوی حدیث حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاکم وقت کی ان کے منہ پر تعریف کرنے والے شخص کے چہرے پر مٹی پھینکی تھی۔ پھر ان کے پوچھنے پر فرمایا تھا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشامد کرنے والوں کے منہ پر اسی طرح مٹی پھینکنے کا حکم دیا تھا۔ یہ بات یاد رہے کہ اس ممنوع تعریف سے مراد وہ تعریف ہے جو مبنی بر خوشامد اور مبالغہ آمیز ہو، نیز ایسی تعریف جس سے ممدوح شخص کے خود پسندی اور ریاکاری میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو۔ ہاں، اگر کوئی شخص واقعی قابل تعریف ہے اور اپنی تعریف سن کر اس شخص کے کسی قسم کے فتنے وغیرہ میں مبتلا ہونے کا کوئی خدشہ نہیں، اور نہ تعریف کرنے والے کا مقصد ہی ناجائز فوائد حاصل کرنا ہو، تو ایسی تعریف جائز ہوتی ہے، جس طرح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رحمۃ اللہ علیہم کی تعریف ان کی موجودگی میں فرمائی۔ وَلَا یظلمون فتیلا، اور ان پر کھجور کی گٹلی کے ایک ریشہ کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اس کے ہاں انصاف ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دھاگے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیل اس چھوٹے سے ریشہ کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کے درمیان میں ہوتا ہے، اسے قطمیر بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جتنا عمل کرے گا اسے اس کا بھگتان کرنا ہوگا، مگر زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اسما مبینا، دیکھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں اور یہ کھلا گناہ انہیں رسوا کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہود و نصارہ میں ہر برائی موجود تھی، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور محبوب تصور کرتے تھے، اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ انہیں کچھ نہیں ہوگا، جنت صرف ان کے لیے بنائی گئی ہے۔ اسی لیے وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو تیار نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے ان کا اپنا گناہ ہی کافی ہے۔ تو ناظرین، یہود و نصارہ کے بارے میں یہ کھلی حقیقت ہے جو قرآن مجید نے بیان کر دی ہے۔ ہمیں اس کی روشنی میں سمجھنا چاہیے کہ آج کے دور میں وہ ہمارے کس قدر دوست یا پھر دشمن ہیں۔ ہم آنکھیں موند کر ان کی کہی ہوئی باتوں اور ان کے طور طریقوں کو اپناتے ہیں، اور پھر ہم بھی لامحالہ اس جھوٹ اور افطرا پردازی میں شامل ہو جاتے ہیں اور خام خواہ کا گناہ مول لیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی خرافات سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی ان حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکی کے پیچھے پیچھے چلنے کی اور نیکیوں میں سبقت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں آپ سے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔